اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہی پیغام جو ہے نا اپنے علاقے کے لوگوں کو اوورال بھی، خیر پڑھے لکھے لوگ اور جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ گئے ان چیزوں پہ زور تو دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس پہ سستی کرتے ہیں۔ تو آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ صبح کی واک کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یقین مانے تھوڑا سا معمول بنانا مشکل ہے، ادروائز ایک دفعہ معمول بن گیا تو آپ بہت ہی اچھا محسوس کریں گے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو اگر شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو کوئی معدے کی بیماری ہے، آپ کو کوئی پیٹ کی بیماری ہے، آپ کے ہاضمے میں گڑبڑ ہے، اور یہ تقریباً ہر دوسرے بندے کا معمول ہے۔ یہ میں ایسی بیماریوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو ہر دوسرے بندے میں، اللہ سب کو صحت دے، لیکن ہر دوسرے بندے میں ہے۔ ابھی بعض نے چیک کرایا ہے، ان کی نکل آئی ہیں، کئی بیچارے گولیوں کے پھکے لگا رہے ہیں صبح دوپہر شام، اور کئی جو ہے بالکل اس کو اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے زیادہ صحت خراب ہو رہی ہے۔ تو میرا آپ کو اس میں ذاتی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بالکل بیماری سے گھبرائیں نہیں، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، اور بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ بیماری کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ بیماری کا علاج ہے، علاج کا جو ہے نا آپ بے تلاش کریں تو سب سے بیسٹ ہے صبح کی واک۔ صبح کی واک میں آپ کئی ایسی، یہ جو میں نے بیماری کو ذکر کیا یہ تو مین بیماری ہے، اس کے علاوہ بھی کئی بیماریوں سے آپ نجات پائیں گے۔ جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد، وجود کا دکھنا، اور علاوہ ازیں آئے روز بخار ہو جانا، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے اندر وجود میں کمزوری ہے، جس کی وجہ سے بیماری آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو واک سے بندہ ایکٹیو رہتا ہے، سارا دن آپ کا بہترین گزرتا ہے۔ تو اچھا، یہاں جو ایک بات اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے ذاتی انالیسز میں، میرے ذاتی خیال میں اس کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ جو ینگسٹر ہیں، نوجوان لڑکے ہیں اور انڈر 25 ہیں، ان کو تو یہ کم از کم اس سے 2 گنا جو ٹریک ہے وہ ان کو بھاگ کے پوری رننگ کر کے آنا جانا چاہیے، اور روز کا ان کا معمول ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہلکی پھلکی واک ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ہلکی پھلکی فٹنس کے لیے ہلکی پھلکی ورزش بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ کمر کی ورزش، بازو کی ورزش، گردن کی ورزش، ٹانگوں کی ورزش، پاؤں کی ورزش، تو یہ بھی ضروری ہے۔ اور جو انڈر اپ ٹو 25 ہیں اور انڈر 40 ہیں، ان کو کم از کم ایک سائڈ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک سائڈ 1.5 کلومیٹر کم از کم وہ رننگ کر کے گزارے، بھاگ کے طے کریں، اور ایک سائڈ جو ہے وہ چل کے فل تیز چل کے گزارے، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کے علاوہ جو اپ ٹو 35 ہے، اپ ٹو 35 اور انڈر 50، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہلکی پھلکی رننگ کریں، جتنے وہ ان کی ٹانگیں، ان کے پاؤں، ان کے وجود کے مطابق جتنا وزن برداشت کر سکتی ہیں اتنا وہ تھوڑا سا بھاگ لیں، باقی وہ جتنی اپنی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں تیز اپنی سپیڈ سے چل کے اپنے ٹریک کو کور کریں۔ تو اس کے اوپر اپ ٹو 50 جس کا تو بالکل رواج کنسیپٹ ادھر ہے ہی نہیں، وہ لوگ بھی، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ کم از کم چلیں، کم از کم روزانہ چلنے کو اپنا معمول بنائیں، کوشش کریں روزانہ 4 کلومیٹر لازمی چلیں۔ وہ چلیں گے، ان کو بیماریوں سے نجات ملے گی، وہ صحت مند ہوں گے، تو ان کی فٹنس ٹھیک ہوگی، ان کو ڈاکٹروں سے نجات ملے گی۔ یہ ایک ہلکا سا فارمولہ تھا جی، میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اس پہ کرنا ہے ورک، لیکن میں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ
شرم کی وجہ سے یا جھجک کی وجہ سے یا کچھ بھی آپ نام دے دیں، اس وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا۔ تو آج میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، صبح گھر سے نکلنے سے پہلے ہی میں نے موبائل اٹھا لیا، میں نے کہا آج یہ ہم نے ہر صورت کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ ہے دوستو صبح کی واک۔ کبھی کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے پرائمری اسکول میں تو یہ پڑھتے تھے کہ صبح کی سیر کے کیا کیا فوائد تھے، تو اس وقت ہمیں یہ چیز جو ہے وہ اتنا وہ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ابھی جب ہماری ضرورت بن گئی ہے تو اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ واضح طور پہ جس بندے کو شوگر ہے وہ واک کرنے کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد اپنا شوگر لیول چیک کر لے، اس میں واضح کمی ہوگی، اور وہ بے شک فاسٹنگ میں نا بے شک چیک کرے، اس میں واضح کمی ہوگی۔ علاوہ ازیں جس کو بلڈ پریشر ہے اس کا بلڈ پریشر مہینے 2 مہینوں میں نارمل ہو جائے گا۔ ہارٹ کی بیماری ہے وہ ڈاکٹر کے حضرات کی ہدایات کے مطابق جو ہے عمل کریں، اور تیز بھاگنے یا زیادہ تیزی سے چلنے یا رننگ سے گریز کریں۔ باقی واک اپنے طور پہ جتنی ممکن ہو سکتی ہے واک کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معدے کی بیماری ہے، وہ لوگ بھی مطلب جس کو جو بیماری ہے، خدا نہ خواستہ کوئی سیریس ڈیزیز کے علاوہ، جو یہ بھی خیر سیریس ہی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ہے سارا، تو ان کا جو ہے نا یہ آپ بجائے اگر آپ 4 گولیاں لے رہے ہیں تو آپ 2 گولیوں پہ آ سکتے ہیں، 2 لے رہے ہیں تو 1 پہ آ سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔